بہت بڑے عالم دین، تہران میں راتوں کو مجلس پڑھ کے جا رہے تھے. تو ایک نشے میں، ڈرگ میں، نشے کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں مل گئے. اب الفاظ بھی ایسے استعمال، بیچارے مولانا اپنی عزت بچانے کے لیے کہا ہاں مولانا صاحب کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ بھی مجلس پڑھ کے آ رہے ہیں. کہا کبھی ہمارے لیے بھی مجلس پڑھ دو. کہا ہاں پڑھ دوں گا، تاکہ میں نکلوں جانے دوں، پڑھ دوں گا، پھر کبھی آپ مجلس کا انتظام کریں میں پڑھ دوں گا. کہا نہیں ابھی پڑھ دیں. میں ابھی کہاں سے پڑھوں اس کے لیے مجلس؟ تو انہوں نے ایسا بہانہ ڈھونڈا کہ مجھے جانے دے گا. کہا دیکھیں مجلس کے لیے ممبر چاہیے ہوتا ہے، ممبر جہاں بیٹھ کے پڑھی جائے. تو وہ شخص جھک گیا، کہتا ہے میری کمر پہ بیٹھے، یہ ممبر ہے. ابھی کہتے میں کیا کروں؟ بیٹھ گئے. انہوں نے بسم اللہ پڑھی، بدن کانپنے لگا اس کا، بندے کا. کانپتے 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 انہوں نے کہا کہ کہیں گر نہ جائے. یہ اڑ گئے. دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو. کہا چلے میں آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ دوں. کہا نہیں میں چلا جاؤں گا. کہا نہیں شیخ میں کوئی آپ کو تنگ نہ کرے. گھر کے دروازے پہنچے، جانے لگے. کہا شیخ ایک بات پوچھوں؟ کہا کہ روز قیامت ممبر حسین آگ میں جلایا جائے گا. اللہ کتنا کریم ہے حسین، کتنا قریب ہے. مولانا نے کہا کہ نہیں، ممبر حسین آگ میں نہیں جلایا جائے گا. یہ ہے جس نے اپنے وجود کو خدا پہ، میں قربان کا لفظ امام حسین کے لیے استعمال نہیں کرتا. امام حسین نے کوئی قربانی، امام حسین نے تو اپنا سب کچھ دے دیا، اور دینے کے بعد بھی راضیہ تم مرضیہ. اس کے بعد دنیا سمٹ رہی ہے ہدایت کے لیے، عشق کے لیے. عشق کی داستان کربلا ہے. اس زاویے سے کبھی آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنا خوبصورت، کتنا جمال اس میں پایا جاتا ہے. عشق ہے، دروازے کھلے ہوئے ہیں، جیسے بھی ہو آ جاؤ، حسین لے جائے گا. حسین بہت کریم ہے. عزیزان محترم، امام بہت امپورٹنٹ ہے. اپنے وجود کو ٹکڑے کریں، اپنے اصل وجود کو اپنے امام سے متصل کریں. آیت اللہ غرازی اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص، وہ بھی عالم دین تھے لیکن عمامہ نہیں پہنتے تھے، مصائب پڑھتے تھے اور جب احکام بتاتے تھے، تو انہوں نے اپنا گھر جمکران کے قریب لے لیا. جمکران مسجد جو کم کے اندر ہے، جو سمبولک امام زمانہ کے لیے. تو بعد میں ان سے پوچھا کہ، کہا کہ مجھے تو جب بھی مشکل ہوتی تھی تو میں بہرحال، اور کئی دفعہ کہتے میں نے امام کو دیکھا بھی ہے. تو وہ بتاتے ہیں کہ میرا بچہ بہت شدید بیمار ہوا، اور ڈاکٹر نے کچھ دن اس کو ایک خاص ٹریٹمنٹ بولی جو میں نہیں چاہتا تھا کہ ہو. تو میں مسجد جمکران چلا گیا، میں نے وہاں عبادت کی، توسل کیا، واپس آیا، سو گیا. تو میں نے خواب میں دیکھا کہ امام تشریف لائے، بیٹھے ہوئے مسجد میں، لوگ سوال پوچھ رہے. میں بھی گیا، میں کہا مولا بیٹا بیمار ہے. کہا ٹھیک ہو جائے گا، اور دوپہر تک اس کی بیماری بالکل ٹھیک ہو جائے گی، جب تم گھر جاؤ گے نا ٹھیک ہو جائے گا. اچھا مولا مجھے گھر بھی چاہیے. کہا وہ بھی ہو جائے گا. کہا مولا مجھے کربلا بھی جانا ہے. کہا وہ بھی ہو جائے گا. کہتے میں گھر گیا، دیکھا بچہ ٹھیک تھا، اور دوپہر تک بالکل. اور کچھ دنوں کے بعد کوئی شخص آیا، اس نے مجھے زمین دے دی یہ والی. ایک اور شخص آیا، اس نے مجھے کنسٹرکشن کی چیزیں دے دی. ایک اور شخص آیا، میرا گھر بنا کے چلا گیا. کہا پھر اسی طرح ایک شخص آیا، کہا کربلا چلو گے؟ کہا میں تمہیں لے کے جاتا ہوں. اب میں جب یہ واقعہ پڑھ رہا تھا تو میں نے کیمرے کو اپنی طرف کیا اور اپنی کچھ سالہ زندگی کو بہت تیزی سے فارورڈ کیا. میں نے کہا یا امام زمان، یعنی یہ ساری باتیں تو ہم نے بھی آپ سے کی ہیں، اور میں نے دیکھا کہ یہ ساری باتیں آپ نے پوری بھی کر دی ہیں. مجھے محسوس بھی نہیں ہوا، یہ احساس بھی نہیں ہوا. یعنی انہوں نے یہ سب پورا کیا اور بتایا بھی نہیں کہ ہم کر رہے ہیں تمہارے لیے. یعنی اتنی تیزی سے، یعنی کوئی شخص آیا، اس نے یہ کر دیا. میں وہی سوچ رہا تھا، میں کربلا جاتا ہوں،
الحمدللہ کئی سال سے 40 میں زیادہ جاتا ہوں، باقی دفعہ بھی توفیق ہوتی ہے. نہیں میں کیسے جاتا ہوں کربلا؟ میں کبھی یہ سوچتا نہیں کہ میں کیسے جاؤں گا، میں تو بس یہ سوچتا ہوں کہ مولا بلا لے. کب جانا ہے، کیسے جانا ہے، میں نے کبھی سوچا نہیں. کہاں جانا ہے، کیسے رہنا ہے، کون نہیں، بس یہ ہوتا ہے کہ بلا لے، کیونکہ حاضری وہیں سے ہے، سگنیچر وہیں سے ہے. وہ ہو جائے تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہو نا، کچھ بھی نہیں ہو، پیسہ آپ کو لے جاتے ہیں اسے. یہ میں نے اپنی زندگی میں تجربہ دیکھا ہے، بہت لوگوں کو دیکھا، اور جن کے پاس ملین ٹریلین نہیں جا پاتے کربلا، نہیں جا پاتے. میں نے وہ بھی اپنی زندگی میں دیکھا، اپنی زندگی میں دیکھا. تو اس کا مطلب ہے بدن اندر سے جو ہے اسے حسین سے کنیکٹ کرے، وہی کنیکشن ریکوائرڈ ہے. آج جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، اس دنیا میں مشکلات، مصیبتیں، ظلم، باطل طاقتیں، آپ کیسے لڑیں گے ان سے؟ غزہ کے حالات، فلسطین کے حالات پوری دنیا کے آپ کے سامنے ہیں. ظلم جس طرح ہو رہا ہے، آپ کیسے کھڑے ہوں گے اگر آپ کا میں جو اندر والا ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہے؟ تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. آج جو مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے، وہ کیوں جو ہے وہ مسلمان نہیں، مطلب مسلمانوں کے حکمراں، کیونکہ دنیا، نام، ڈیزگنیشن، پوسٹ، دنیا ہے یہ، جس کی وجہ سے حق سے منہ موڑا ہوا ہے. ہمیں اپنے آپ کو اس حق کی طرف، کربلا حق کی داستان ہے.